الأجل مولا مولا. فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير منسبت. خلق الخلائق بقدرته، واستعبد الأرباب بعزته، وسعد العظماء بجوده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزیز الغفور. صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. ناظرین اکرام اور سامعین اعظام، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور ناصر امام صاحب اور محمد حسین چودھری کی روح کو ہدیہ فرما دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار بلند آواز سے محمد آل محمد پر درود پڑھیں. اللہم صلی. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ یہ چند منٹ کی مجلس ہے، مجلس امام حسین علیہ السلام، کہ جو 2 عزیز ترین اور
بہت ہی قابل قدر شخصیت کے جن سے ہم محروم ہو گئے، آج ہم انہی کے ترفیع درجات اور روح کو شاد کرنے اور برزخی زندگی میں اور بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہونے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی مجلس اور ان کے مصائب اور اہل بیت علیہم السلام کے تذکرے کے ذریعے سے اہتمام کیا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد علیہ السلام کا اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، خاص طور سے زمانے کے امام حجت خدا ولی خدا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات گرامی کا، کہ ان دونوں مرحومین کے درجات کو بلند فرما اور ان کے ہر مشکل کو آسان فرما۔ یقیناً یہ دنیا، یہ زندگی میں ہمیشہ عمل اور کردار ہی کے بنانے اور عمل کو بہتر کرنے ہی کے خاطر دنیاوی زندگی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، ورنہ بہت سے انسان اس دنیا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد چلے جاتے ہیں، اور ہر ایک کو جانا ہے، جس میں کسی کو کوئی شبہ اور شک نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں کیا کر کے جاتا ہے اور کیا نہیں کر کے جاتا اور کیا کیا لے کے جاتا ہے، سب سے اہم یہ ہے۔ انسان 70 سال 80 سال کی زندگی بسر کر کے چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو اس دنیاوی زندگی سے آخرت کی زندگی کا سامان اکٹھا کر کے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو سامان اکٹھا کرتے ہیں مگر اسی دنیا کی زندگی کے لیے، اسی دنیا کی زندگی کے راحت کے لیے، اسی دنیا کی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ ان دونوں زندگیوں کا اگر ہم مقایسہ کریں کہ وہ انسان جو اس دنیا میں ہم عمل کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، مگر وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور وہ انسان کے جو ہم مسلسل کام کر رہا ہے، مسلسل عمل کر رہا ہے، مگر آخرت کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی سے ہٹ کے اس دنیا کی زندگی کے خاطر، تو یقیناً ان دونوں زندگی کے عمل میں یہ فرق محسوس ہوگا، اور دونوں کی سوچ اور دونوں کی فکر اور دونوں کے عمل کا انداز بتائے گا کہ ہوشیار کون ہے، کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنا اکٹھا کر لے، جتنا بنا لے، جتنا جمع کر لے، بنگلہ ہو جائے، گاڑی ہو جائے، دولت ہو جائے، زمین ہو جائے، جائیداد آ جائے، اولاد دنیا میں اس کے ہو اور زیادہ سے زیادہ اس کے نسل میں اولاد ہو، روپیہ ہو، دولت ہو، اور دنیا کی تمام نعمتوں میں سے جن نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے چاہا، اگر ان تمام چیزوں کو حاصل کر لیا تو انسان سمجھتا ہے کہ کامیاب ہے، اور اگر ان چیزوں کو نہیں حاصل کر سکا، دولت حاصل کرنے میں پیچھے رہ گیا، وہ گھر نہ بنا سکا جس گھر کے بنانے کی آرزو تھی، وہ گاڑی نہ لے سکا جس گاڑی کے خریدنے کی آرزو تھی، اتنے بچے نہ ہو سکے اور اتنے اولاد نسل میں نہ آ سکی کہ جس کا ارادہ تھا، جتنے کا ارادہ کیا تھا،
اتنا بڑا قبیلہ نہ بن سکا، اتنا بڑا خاندان نہ بن سکا، مال دنیا نہ جمع ہو سکا، اپنی تجارت کو نہ بڑھا سکا، اپنے کاروبار کو نہ آگے بڑھا سکا، وہ انسان اپنے کو ناکام سمجھتا ہے۔ مگر قرآن اور اسلام کی فکر اور اس قرآن کی رہنمائی کے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ انسان کامیاب کسے کہتے ہیں، تو انسانی اس فکر سے بالکل ہٹ کے اور بالکل اس سوچ سے ہٹ کر کے قرآن نظریہ پیش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں اس طرح کے سوچنے والے سوچتے ہیں، اور جو سوچتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، اور وہ جمع کر کے اکٹھا کر کے چلے بھی جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اسی کے مقابل میں کچھ ایسے بھی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنے لیے کامیابی کا معیار نہیں قرار دیتے، بلکہ اپنے لیے کامیابی کے معیار تقوی والی زندگی، بہترین کردار والی زندگی، عمل خیر سے بھری ہوئی زندگی کو معیار قرار دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے جن چیزوں کو معیار قرار دیا انہیں معیار قرار دیتے ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن میں سورہ مومنین میں قد افلح المؤمنون الذین، وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ پوری فہرست بیان کی ہے پروردگار عالم نے۔ سورہ شمس میں، سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کامیاب کون ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا۔ وہ انسان کامیاب ہے کہ جو آخرت کی زندگی کے لیے اپنا سرمایہ یہاں سے اکٹھا کر لیا ہو، وہ انسان۔ اور یہ وجہ ہے کہ جو لوگ اس طرف نگاہ رکھتے ہیں، اس زندگی کے سوچ اور فکر میں رہتے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی ہم عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، مگر چونکہ ان کے یہاں کامیابی کا معیار دولت دنیا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، منصب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، لہذا اس دنیا کی زندگی میں وہ شہرت نہیں حاصل کر پاتے، دولت نہیں جمع کر پاتے، بنگلہ نہیں بنا سکتے، گھر نہیں بنا پاتے، مگر چونکہ ان کے ہاں کامیابی کا معیار تقوی الہی ہے، کردار ہے، نیک عمل ہے، صدقات ہے، نماز قائم کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، لہٰذا ان کی نگاہ ادھر ہوتی ہے، تو اگرچہ وہاں یہ سے محروم ہوتے ہیں، مگر ادھر کی زندگی کے لیے چونکہ سارا کام کیا ہے تو وہاں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان کے ایمان کے اوپر دار و مدار ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اس دنیا میں رہ کے کیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو اللہ پر واقعی اور محکم ایمان رکھتے ہیں، اس دنیا میں دنیا کی نعمتوں کے درمیان رہنے کے باوجود دنیا کی نعمتوں میں گم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس آخرت کی زندگی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مسلسل کام کرتا ہے، مسلسل محنت کرتا ہے، مسلسل زحمت اٹھاتا ہے، راتوں میں بھی کام کرتا ہے، دن میں بھی کام کرتا ہے، مگر نگاہ چونکہ آخرت کی طرف ہے، نگاہ چونکہ اخروی زندگی کی کامیابی کی طرف ہے، لہذا وہ دنیا کی سختیاں اٹھانے کے باوجود وہ ہدایت کا کام کرتا رہتا ہے، وہ ارشاد کا کام کرتا رہتا ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی کا کام کرتا رہتا ہے، قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے، مذہب اہل بیت علیہ السلام کو نشر کرنے اور اس کے پھیلانے کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ چونکہ اس کی فکر اور اس کا عمل، چونکہ اس کی نگاہ جو ہے وہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، اسی لیے وہ یہاں کی سختیوں کو برداشت کر لیتا۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ عزیزان گرامی، جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وہ اس دنیا میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں یہاں کے لیے، مگر پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ مگر جو لوگ دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کی زندگی کو مقدم کرتے ہیں، وہ یہاں رہتے ہیں،
کرتے وہاں کے لیے مگر انہیں یہاں بھی سکون ملتا ہے وہاں بھی سکون ملتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. جیسا کہ آپ واقف ہیں عزیزان گرامی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس مجلس میں جو دو عظیم ترین شخصیت گرا قدر سرمایہ تھا جو ہمارے درمیان، مرحوم ناصر امام صاحب اور مرحوم محمد حسین چودھری صاحب کے لیے پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی روح کو شاد کرے، اور ان کی خدمتوں کے صلے میں پروردگار برزخی زندگی میں اور برزخی زندگی کے بعد حساب و کتاب کے وقت میدان محشر میں ان کے اعمال اور ان کی نیکیوں کو اس کے صلے کے طور سے قرار دے. اور یقیناً یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ آخرت کی زندگی کو مقدم کیا ہے، آخرت کے عمل کو انجام دیا. اگر نگاہ، چونکہ میں مختصر زندگی اور بہت ہی کم جو ہے وہ اپنے عزیز ترین مرحوم کے ساتھ میں نے گزارا اور زیادہ وقت میں نے نہیں گزارا اور بہت زیادہ قربت بھی نہ رہی، لیکن جتنی بھی قربت رہی اور جتنے قریب سے میں نے دیکھا دونوں بزرگوار کو، چاہے وہ مرحوم مغفور ناصر امام صاحب ہوں یا مرحوم مغفور محمد حسین چودھری صاحب ہوں، دونوں کا مشترکہ میں نے عمل دیکھا کہ واقعاً یہ خادمان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف تھے. حضرت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو واقعاً وقف کر دیا تھا، دن و رات کوئی وقت نہیں تھا. جس وقت کہیے، میں نے جہاں تک محسوس کیا واقعاً ایسے مخلص اور ایسے عاشقان امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کمی ہے اور بہت کم ایسے افراد پائے جاتے ہیں. جہاں تک مرحوم محمد حسین چودھری صاحب کا تعلق ہے، میں نے دیکھا کہ واقعاً جو کام جس وقت بھی ان کے حوالے کیا گیا انہوں نے اسے بڑے ہی اطمینان سے اور بڑے شوق سے اسے قبول کیا اور اس کو انجام دیتے تھے. میں زیادہ آپ کے سلسلے میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مرحوم ناصر امام صاحب بھی خداوند عالم درجات کو بلند کرے، جب آخری دنوں میں وہ بیمار ہو چکے تھے، مجھے توفیق ہوئی تھی، میں ان کے گھر گیا ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے، ان کے پرانے گھر میں آخر دنوں میں جہاں وہ رہتے تھے. تو شعبان کا دن تھا اور پروگرام ہو رہے تھے حضرت سے متعلق. تو چونکہ وہ آخر دنوں میں چلنے پھرنے سے معذور ہو چکے تھے، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو دیکھے اور وہ دیکھتے ہی تڑپ اٹھے اور گلے سے مل کے گریہ کرنے لگے، رونے لگے. تلقین کی صبر کی، مگر یہ آنسو اور یہ گریہ اپنے آخری زندگی کی مشکلات اور زحمتوں کی بنا پر نہیں، کیونکہ ایسے بامعرفت انسان کے لیے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ عمل ہے. شاید اس لیے کہ یہ دن گزر رہے ہیں، حضرت سے متعلق امور انجام دینے، کام کرنے کے لیے جو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والوں میں سے تھا، آج وہ اپنے بستر کے اوپر ہے. شاید اس لیے کہ حضرت سے متعلق ان نشستوں میں، ان جلسوں میں، جشن میں وہ حصہ نہیں لے سکتے. جسمانی اعتبار سے شاید اس بات کی تکلیف رہی ہو، اور یقیناً ایک عاشق امام کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے. یہ صورتحال
محمد حسین مرحوم چودھری کے سلسلے میں کہ اتنا بڑا کام خود اکیلے کرتے تھے کہ جن کے چاہنے کی بنا پر واقعاً کمی محسوس ہوتی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان دو بزرگوار کے سلسلے میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، لیکن واقعاً حق یہ ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، ترفیع درجات کے لیے اور بھی کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری طرف سے ان کے کام کی قدردانی ہو. یقیناً زمانے کا امام اور اہل بیت علیہ السلام کے جن کی تعلیمات کو اور جن کے مذہب کو، جن کے احکام کو نشر کرنے میں کسی بھی طریقے کی کوئی کمی نہیں کی ہے، وہ ان کی طرف سے جو اجر ملے گا، جو ان کی طرف سے ان کو ثواب اور عنایت ملے گی، وہ تو ان کی طرف سے، لیکن ہماری طرف سے ایسے لوگوں کی محنتوں زحمتوں کے قدردانی ہونی چاہیے. اس لیے کہ ایک نیک انسان اور شریف انسان کی صفت ہے کہ وہ شریف انسان اور نیک انسان کو یاد کرتا ہے. اسی لیے میں نے ان دو بزرگوار کے سلسلے میں دو جملے کہنے کے لیے میں نے چند منٹ کی اس نشست کو قبول کیا کہ ہاں، اگر میرے چند منٹ کے بیان سے ان کی خدمتوں اور ان کی زحمتوں کا خراج عقیدت پیش کرنا ہو سکتا ہے تو یقیناً میں حاضر ہوں. عزیزان گرامی، بس میں زیادہ آپ کی خدمت میں نہیں جو ہے وہ رہ کر کے حائل ہو سکتا ہوں. بس یہ دو چار جملے تھے. یہ ایام چونکہ اب ایام فاطمی ہے جو شروع ہو رہے ہیں، اور یہ ایام فاطمی سے متعلق یقیناً ہر طرف ہر جگہ اہل بیت علیہ السلام، خاص طور سے مظلوم عالم سید عالم جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ اور ان حقائق کا تذکرہ کہ جو تاریخ کے گوشے میں رہ گئے اور جنہیں نہ بیان کیا جا سکا، وہ یقیناً سلسلہ شروع ہوگا کہ جو دوسری شہادت کی تاریخ تک رہے گا. اللہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ظلم کرنے والوں، ان پر زیادتی کرنے والوں اور ان کی حمایت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرے، اور جو لوگ جناب شہزادی کے مظالم کو بیان کرتے ہیں اس لیے تاکہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ اور تمیز ہو سکے، اور جو لوگ جناب زہرا کی مصیبت پر گریہ کرتے ہیں، ان کے معارف اور ان کی معرفت کو، ان کی محبت کو عام کرتے ہیں، پروردگار ان کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما اور ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. جناب شہزادی کی جو منزلت ہے، جو عظمت ہے نگاہ پروردگار میں، وہ محتاج تعارف نہیں ہے نہ بیان کرنے. عزیزان گرامی، آپ اس حدیث سے قدسی سے اندازہ کریں کہ جس میں پروردگار عالم فرماتا یا احمد، بس اسی سے اندازہ کریں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کیا منزلت ہے، کیا عظمت ہے. یہ وضاحت کا وقت نہیں ہے اور نہ تشریح کا وقت ہے. میں صرف حدیث پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہوں گا کہ پیغمبر اسلام سے خداوند عالم مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے کہ یا احمد، اے پیغمبر، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو، آسمانوں کو، زمین کو، آفتاب مہتاب فلک کو نہ پیدا کرتا. میں نے آپ کے وجود کی بنا پر، آپ کے وجود بابرکت کی بنا پر افلاک کو پیدا کیا. اس کے بعد وَلَوْلَا عَلِي لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو نہ خلق کرتا. وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کو نہ پیدا کرتے. اب یہ آپ اندازہ کریں کہ حضور اکرم کی عظمت و منزلت آپ کے وجود مبارک کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے. اب آپ اس سے وجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا اندازہ کیجئے، ان کی عظمت کا اندازہ، جن کو خداوند عالم نے اپنے عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد 12 حجابات میں قرار دیے، اور ہزاروں سال تک خداوند عالم نے رحمت کے، سعادت کے، عزت کے، شفاعت کے جو وہ حجاب میں قرار دیا، ہزاروں سال کے، جہاں حضور اکرم نے گزارے یہ ایام، یہ دن، اور اس کے بعد جو خدا فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی وجود بابرکت کی بنا پر افلاک کو پیدا کیا۔ اس کے بعد خدا فرماتا میں نے آپ کو، اب اسی سے اندازہ کریں کہ میں نے آپ کو پیدا کیا، یعنی لولا علی لما خلقتکم، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو نہ پیدا کرتا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ رسالت کا تعلق امامت سے کس قدر قریب ہے، کتنا جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اتصال قریب قربت کا ہے، اور کتنا جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ کم ہے، اور کس قدر جو ہے دونوں میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو نہ پیدا کرتا، نہ پیغمبر کو، اور شاید یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے فرمایا کیا، ام ابیہا۔ یہ تعبیر قابل وضاحت ہے اور تشریح کے مقامات تھے، مگر میں اب سے زیادہ نہیں جو ہے وہ آپ کے سامنے حائل ہو سکتا ہوں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کا نہ۔ اس کا مطلب ہے کہ شہزادی کے وجود کا تعلق رسالت سے بھی ہے اور امامت سے بھی ہے، اور یہی راز ہے جس کی بنا پر جناب رسالت مآب نے فرمایا اپنی بیٹی کے لیے ام ابیہا، اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم تمہارے اوپر حجت ہیں، و فاطمہ حجت علینا، ہمارے اوپر۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب شہزادی کا تعلق رسالت سے بھی ہے، امامت سے، جس کی بنا پر پروردگار عالم فرماتا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو نہ پیدا کرتے۔ مگر اس سے اندازہ کریں عزیزو، جس کی عظمت یہ ہو کہ جو اب باپ اپنی بیٹی کے لیے فرمائے کہ ام ابیہا، جو باپ بیٹی کے دروازے پر آ کر کے کہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، 6 مہینے تک آ کر کے سلام، جس نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے ان کو اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی، اس نے خدا کو اذیت دی۔ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا، فاطمہ کے رضا سے خدا راضی ہوتا ہے۔ جس کی یہ عظمت ہو، یہ منزلت ہو، جس کے لیے حضور اکرم کھڑے ہو جاتے ہوں، اپنے بز میں بٹھاتے ہوں، ان کو اپنے جگہ پر بٹھاتے ہوں اور احترام میں کھڑے ہو جاتے ہوں، اس شہزادی کی عظمت، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ، جس نے فاطمہ کے دروازے کی بے حرمتی کی، اس نے حجاب خدا کو پارا کہ اسی سے آپ اندازہ کریں، ایسا لگتا ہے کہ حضور اکرم کے نگاہ کے سامنے وہ منظر تھے کہ وفات کے بعد جناب شہزادی کے گھر کے اوپر دروازے پر آ کر کے لکڑیاں اکٹھا کی جانے لگی۔ یہ مسلمان ہوں گے کہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، شاید رسول اللہ اسی لیے اپنی زندگی میں احترام کر کے ان کے مقامات کو پہچانوا کے اور ان کے لیے مختلف حدیثوں کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے تعارف کرا رہے تھے، تاکہ ان مسلمانوں کے دلوں میں میری بیٹی کا احترام باقی رہے۔ مگر ہائے، ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر شہزادی کی زبان پر یہ مرثیہ سبت علیہ مصائب اللہ انہا سبت علیہ مصرنا لے اہلیہ۔ بابا جان، آپ کے جانے کے بعد کیا آپ کے جانے کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ مصیبتیں دن میں پڑتی، عزادارو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، جناب شہزادی نے کوئی بڑھ چڑھ کے اپنے مصائب کو نہیں بیان کیا۔ واقعی ایسی عظیم المرتبہ ہستی کے اوپر اگر اتنے بڑے مظالم ڈھائے جائے تو اسے حق ہے یہ کہنے کا۔ ہاں عزادارو، اس وقت یہ مرثیہ پڑھا، مگر ایک وقت اور آتا ہے کہ جس وقت آپ کے گھر کو دروازے کو جلتا ہوا دروازہ جب آپ کے اوپر گرایا گیا اور ظالم کو کوڑا جب آپ کے اوپر لگا تو آپ نے فریاد
عرض کی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ارے کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے آپ کی مرنے کے بعد؟ ارے امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے ذرا دیکھیے تو۔ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار بحق الزہرا و ابیہا و بعل و بنیہا والسر المستودع فیہا معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، پالنے والے اس حضرت جہاں ان کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام کی پناہ میں قرار فرما، پالنے والے تمام علماء حق اور تمام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، پالنے والے ہم سب کو زیارت معصومین علیہم السلام کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہم سب کو خدمت امام اور خدمت مذہب اہل بیت کی توفیق عنایت فرما، پروردگار عمل میں خدمت میں اخلاص کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ان دو مرحومین کے جن کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے برپا ہوئی ہے، پروردگار ان دونوں مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، پروردگار حساب کتاب آسان فرما، محمد آل محمد کے جوار میں جگہ عنایت فرما، پروردگار اور ان کی نیکیوں کو اور ان کے تمام عمل کو خدمت کو پروردگار ان کے نام اعمال میں قبول فرما، شرف قبولیت عطا فرما، جگہ عنایت فرما، اور امام زمانہ کے خادموں میں ظہور امام کے وقت قرار فرما، پالنے والے دنیا میں آخرت میں محمد آل محمد کی شفاعت سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ آپ حضرات سے پھر گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور ناصر امام صاحب اور مرحوم مغفور محمد حسین چودھری صاحب کے روح کو عطیہ فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم